چور نہیں آتا چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ جب آپ چوری کرتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک اور چور ہے جو ابلیس ہے۔ وہ چوریاں کرتا ہے، وہ آپ کی چیزیں جو آپ نے خود چرائی ہوتی ہیں وہ چوری کرتا ہے۔ پھر آپ سمجھ نہیں پاتے کہ ایسا کیوں ہوا، میں نے تو بہت زیادہ چوری کی تھی، اتنے پیسے چرائے تھے، وہ کہاں گئے؟ وہ اس چور نے لے لیے جو روحانی چور ہے۔ وہ آپ کے حالات میں چوریاں کرتا ہے، آپ کو خرابی دیتا ہے۔ اس کا کام کیا ہے جانتے ہیں؟ اس کا کام ہے چرانا، چوریاں کرنا۔ اصل میں وہ چور ہے جس کا آپ مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کے حالات خراب کر دے گا، کیونکہ ابلیس ایسا ہی ہے، وہ ایسے ہی کام کرتا ہے۔ کیونکہ جب آپ چوری کرتے ہیں خدا کی پناہ آپ سے جاتی رہتی ہے، آپ پروٹیکشن میں نہیں ہوتے، آپ کی چیزیں بھی کسی حفاظت میں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خدا کی نہیں ہوتی، وہ ناجائز طریقے سے لی ہوتی ہیں۔ اس لیے خدا ان کے خلاف ہوتا ہے۔ جب خدا خلاف ہو جائے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے چوری نہ کریں۔ جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، وہ پیسے لگ جاتے ہیں جو آپ نے چرائے تھے، یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کچھ اور ہو جاتا ہے، وہ ضرورت پوری ہی نہیں ہوتی جس کے لیے آپ نے چوری کی تھی۔ آپ تالے توڑتے ہیں، اس کی طرح جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن خداوند دیکھ رہا ہے۔ چوری کی بدرو ہے لالچ۔ یہ لالچ کی بدرو ہوتی ہے جو کسی انسان میں آ جاتی ہے جب وہ پرائی چیزوں کا لالچ کرتا ہے، یعنی اس کی خواہش کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے اپنے پڑوسی کی کسی چیز کا لالچ نہ کرنا، یہ حکم ہے۔ لیکن ابلیس یہ کہتا ہے تم لالچ کرو، تمہیں سب چیزیں مل جائیں گی۔ یہ غریبی ہے یا کیا ہے؟ جب انسان میں کمزوری ہوتی ہے تو خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ وہ برکت دے۔ ایسے ہوتا ہے جب ہم خدا سے مانگتے ہیں تو وہ کہیں سے بھی ہمیں دے دیتا ہے۔ میرے ساتھ بہت دفعہ ایسے ہوا ہے کہ خدا نے مجھے چیزیں پرووائڈ کی جب میرے پاس نہیں تھی، میرے پاس کثرت سے ہوتی ہیں، کیونکہ خدا مجھے دیتا ہے۔ چور صرف چیزوں کے لیے دوسروں کی جان لے لیتے ہیں۔ چیزیں تو چراتے ہیں لیکن گولیاں بھی مارتے ہیں۔ کیا آپ قتل کے مجرم نہ ہوئے؟ صرف ایک بات کی وجہ سے کہ آپ میں لالچ ہے۔ وہ لالچ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے ایکسٹرا چیزوں کی خواہش کی، زیادہ چیزوں کی۔
اس وجہ سے آپ کے اندر وہ بدرو آ گئی ہے جو لالچ کراتی ہے، برے برے خیال دیتی ہے کہ اس کی چوری کرو، اس کی کرو۔ اسی طرح سے ہوتا ہے، اگر آپ توبہ نہیں کریں گے تو مار دیے جائیں گے، کیونکہ ایک قانون ہے جو ہر ملک میں ہوتا ہے کہ چور کو گولی مار دی جائے جب وہ پکڑا جائے۔ آپ اپنی جان کی ہلاکت نہ کریں اور چوری سے باز آئیں۔ یہ ورڈ آف نالج ہے کسی کے لیے جو چوری کرنا چاہتا ہے، تالا توڑنا چاہتا ہے، لیکن باز آئیں اور توبہ کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ اب میرا پڑوسی کون ہے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا پڑوسی کون ہے جس کی میں چوری نہ کروں، میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں، میرے ماں باپ ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، لیکن میں کیا کرتا ہوں، ان کی چوری کر لیتا ہوں، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ تو میرے بہن بھائی ہیں۔ زیادہ تر یہ چل جاتا ہے، لیکن کوئی بہت ہی امپورٹنٹ بات ہو، جیسے کہ ماں باپ نے کسی خاص کام کے لیے پیسے رکھے تھے، آپ نے اڑا لیے ان کی اجازت کے بغیر، انہیں اچھا نہیں لگا، انہوں نے معاف بھی کر دیا، لیکن آپ نے چوری کی ہے اس لیے کہ وہ ضرورت تھی جو آپ نے پوری نہیں ہونے دی۔ کیا وہ آپ کے پڑوسی ہیں یا نہیں؟ وہ آپ کے پاس رہتے ہیں، آپ کے گھر میں ہیں، آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ میں ایک اور کام کرتا ہوں جو کہ غلط ہوتا ہے، میں خدا کے خادم کے پیسے چرا لیتا ہوں، میں اسے نہیں دیتا۔ جب وہ آتا ہے میں خالی ہاتھ لوٹا دیتا ہوں۔ وہ خادم جو میرے لیے دعائیں کرتا ہے، وہ خادم جو مجھے کلام سناتا ہے، اس کے پیسے خدا نے مقرر کیے ہیں، لیکن میں نہیں دیتا۔ یہ بھی چوری ہے، کیونکہ وہ میرا پڑوسی بھی ہے۔ شاید وہ میرے پاس نہیں رہتا، لیکن مجھ سے ملتا ہے، وہ آ کے باتیں کرتا ہے۔ اس کے پیسے چرانا بھی غلط ہے۔ آپ کہتے ہیں میں غریب ہوں، میں نے اس لیے چوری کی کیونکہ میرے پاس نہیں تھا۔ اب آپ سوچیں، آپ کی وہ چیز جو آپ نے چرائی ہے کوئی لے لے آپ کی اجازت کے بغیر، پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ فیل کریں گے نا کچھ نہ کچھ۔ یا آپ کی اپنی چیز کوئی چرا لے تو پھر کیسا لگے گا؟ آپ بھی ویسا ہی فیل کریں گے جیسا وہ شخص جس کی آپ نے چیز چرائی ہے۔ دکھ ہوتا ہے بہت زیادہ، بار بار اسے سامنا کرنا پڑتا ہے ایسی تکلیف کا۔